کوئی ڈاکو آئے تو اسے روکو. ملک کے اندر بھی کوئی ڈاکہ کوئی چوری کوئی اس طرح کا طوفان اٹھے, اگر سیلاب کے لیے وہ آ سکتے ہیں تو سیلاب سے زیادہ یہ تباہ کاریاں کر رہے ہیں ڈاکو چور اور لٹیرے. عسکری قیادت سامنے آئے, عدل کرنے والے سامنے آئے, تھانے دار کی جرت نہیں ہوگی کہ چور کو چھوڑے. اچھا ایک تھوڑی سی مجھے یہ بتائیے گا مغل صاحب, پاکستان کی جو دولت لوٹ کے باہر لے جائی گئی ہے, ایک یہاں بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے نا جی. یہاں پر صرف بیوروکریسی نے نہیں لوٹا, سیاستدانوں نے لوٹا, یہاں جرنیلوں نے بھی, فوجی جرنیلوں نے بھی رج کے اس ملک کو لوٹا ہے, حکومت بھی کی ہے, لوٹا بھی ہے, اور انہی کی آشرواد کے نیچے اسی بیوروکریسی نے بھی لوٹا ہے, اور پھر اس کے جو منظور نظر ان کے سیاستدان تھے انہوں نے بھی لوٹا ہے. تو عسکری قیادت آ جائے, احکامات وہ مان لے عدالت کے, لیکن جب وہ پیسوں کی بات آتی ہے لوٹنے والے کی, تو اس میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بڑے بڑے جرنیلوں کے نام بھی ہیں. تو کون آئے گا؟ کیا آپ کے خیال میں اگر عدالت احکامات جاری کرتی ہے, جو کہ وہ کر رہی ہے, عدالت تو رول پلے کر رہی ہے, عدل فاروقی کی آپ بات کرتے ہیں, عدالت تو کر رہی ہے, ایگزیکٹو مان ہی نہیں رہی, اس ساری صورتحال میں راستہ ہے کون سا؟ ایگزیکٹو نہیں مانے گی, کب تک نہیں مانے گی, اس میں ہمیں حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, پوری استطاعت کے ساتھ ہمیں اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. اور میں ایک بات بتا دوں, آپ نے تو لفظ جرنیل بولا, مجھے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اچھی طرح یاد ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اپنے اعمال کے سبب تو بھی جنت میں جائے گی. لہذا یہاں گورا ہو, کالا ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, جرنیل ہو, نان جرنیل ہو, یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ ملک کو بابوؤں نے لوٹا ہے. میں نے تو عرض کی کہ پاکستان کے 4 امیر ترین چور ترین ڈاکو بدماشوں میں ایک سیکٹری پیٹرولیم صاحب کا بھی ہے. تاہم عدالت کے فیصلے کے بعد اب عوام کو بھی عدالت, عسکری قیادت یا ایسے اصلاح پسند لوگ ان کی حمایت میں باہر نکلنا ہوگا. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے لوٹے ہوئے وسائل, ہم اپنے لوٹے ہوئے ریسورسز کے جو لٹیرے ہیں انہیں پکڑ لیں, ان سے دستخط کروائیں, ان سے کنسنٹ لیں, ان کے لیٹر لکھوائیں ان بینکوں کو یا ان ملکوں کو کہ ہمارا یہ سرمایہ ہماری مرضی سے واپس بھیجا جائے, ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. اور ان کی گردن تب چھوڑی جائے جب وہ سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے, لوٹے ہوئے وسائل جو ہیں وہ ریاست کو واپس کر دیں, پھر انہیں اس ملک میں رہنے کی اجازت دی جائے. اچھا مغل صاحب, تھرو میڈیا اور بہت سارے اس وقت ہمارے جو ذرائع عوام میں ہم شعور دیکھتے ہیں نا کہ ملک کے ساتھ جو اس وقت جو بیوروکریسی لوٹ مار کر رہی ہے, یا جو سیاستدان کرپشن کر رہے ہیں, جو اس وقت اقتدار میں ارباب اختیار جو کچھ کر رہے ہیں, تو عوام میں اگر شعور کی بات کرتے ہیں تو آج آپ ایک ریڈی والے سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ملک کے بارے میں بتائے گا کہ کیا کیا ملک کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. عام آدمی کو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں شعور تو حاصل ہو گیا ہے, لیکن بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصلاح پسند لوگ کہاں سے آئیں گے اس وقت, کیونکہ تمام ادارے اس وقت ہمیں حکومت میں بھی نظر آتے ہیں, عدلیہ میں بھی اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے, لیکن مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا. عوام کے مسائل جوں کے توں ہیں, کرپشن جوں کی توں ہو رہی ہے. ابھی ایک اور کیس تیل و گیس کے شعبے میں 72 ارب روپے کے سکینڈل کا ایک نیا انکشاف ہونے والا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ ایک اینٹ اٹھائیں نیچے کرپشن کی ایک نئی کہانی نکل آتی ہے. سب کچھ موجود ہے, حل کچھ نہیں ہے. کہاں سے آئیں گے اصلاح پسند لوگ؟ اچھا یہ میں آپ کو عرض کروں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں. جو میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں, شاید آج سے 10 سال پہلے ایسے پروگرام کا یا واش گاف الفاظ کا تصور بھی نہیں تھا, یا 1 ارب 83 کروڑ ڈالر واپس کرنے کا سوئٹزرلینڈ کی کوئی مثال نہیں تھی. مثالیں بن رہی ہیں, دنیا راہ راست پہ اس لحاظ سے آ رہی ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام میں ایک بہت بڑی تشویش ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کس کی بات مانیں, کس کو لیڈر مانیں کہ وہ ایک چہرہ کبوتر کا دکھا کے اندر سے کہیں سانپ نہ نکل آئے, اندر سے کہیں لٹیرا نہ نکل آئے. آج عوام کی بہت بڑی پریشانی صرف یہ ہے کہ کس پر اعتماد کیا جائے. میں بظاہر اور واضحانہ کہنا چاہتا ہوں, پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سے کسی قسم کی توقع وابستہ کرنا حماقت ہوگی اور گمراہی ہوگی. یہ لوگ نہ اس پلان کے تحت آئے ہیں اور نہ یہ تبدیلی کے اہل ہیں اور نہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہاں ایک ایسے شخص کی یا ایک ادارے کی, ایسی کسی جماعت کی ضرور سختی سے آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو عوام کے بھروسے کو, اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے اور لٹیروں کو ان کے کیفرے کے تک لے جائے. اور میں پھر یہ کہوں کہ پاکستان کے ہیومن ریسورسز اور دیگر وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کا یہ امیر ترین ملک بن سکتا ہے اگر پیراسائٹس لٹیرے اور ڈاکو جو اس کو چمٹے ہوئے ہیں
اور یہ جو بابو سے چمٹے ہوئے ہیں ان سے اگر ریاست کی جان چھوٹ جائے. آپ بھی دعا کریں, کوشش کریں, میں بھی دعا کروں, کوشش کروں, اس طرح کے پروگرام بھی کریں. انشاءاللہ ایک سامنے ایسا لیڈر آ جائے گا. ایک لیڈر کی آج ضرورت ہے, وہ مل گیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کشتی پار ہو جائے گی. بہت شکریہ ابراہیم مغل صاحب فار بینگ آن لائن ود می. جی ویورز, آپ نے ابراہیم مغل صاحب کی باتیں سنی. جو کرکس تھا, باٹم لائن تھی ان کی بات کی, وہ یہ تھی کہ پیراسائٹ موجود ہیں ملک کی, جو اور ملک اور جو قوم ہے اس کی رگوں سے خون نچوڑ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود کہ اس ملک کے اوپر ڈاکو بھی موجود ہیں, لٹیرے بھی یہاں موجود ہیں, قوم کے پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, قوم کو ایک زندگی ان کی جیرن کی رکھی انہوں نے کر رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو امید کا دامن ہے اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اصلاح پسند لوگ یعنی کچھ سر پھرے ضرور آئیں گے اور حالات کو درست کریں گے. ناظرین, مزید بات کرتے ہیں اس موضوع پر, پھر ایک بریک لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.